بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد، تمام تر تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں سچا مسلمان بنایا اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا۔ تو السلام علیکم عزیزان محترم، آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بہت ہی سچا واقعہ۔ دیکھیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے، اور یہ وہ واحد نبی ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کے لیے منتخب کیا تھا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام روزانہ بیت المال موجودہ مسجد اقصیٰ میں خطبہ دینے کے لیے جاتے تھے، حالانکہ وہ عمر کے ساتھ کمزور ہو چکے تھے۔ وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے، لیکن ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک مایوسی یہ تھی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، کیونکہ اس کی بیوی بانجھ تھی، اور یہ اس وجہ سے پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کے بعد اس کا کام کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اور عوام کو ایک مضبوط لیڈر کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے وہ اپنے آپ پر چھوڑ دیے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے اور مقدس قوانین کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دیں گے۔ بیت المقدس میں ایک دورے کے دوران وہ حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے گئے، جو بیت المقدس کے ایک ویران کمرے میں مقیم تھی۔ وہ اپنے کمرے میں موسم کے تازہ پھل دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے کمرے میں کسی کا داخلہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس نے دریافت کیا تو اس سے بتایا کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن عزیزان محترم، وہ اتنا حیران کیوں ہوا تھا؟ اس نے اس سے کیوں پوچھا تھا؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق دیتا ہے؟ اس شریف لڑکی نے ایک چونکا دینے والے خیال سے آنکھیں کھولی تھی۔ کیا وہ اپنے رب سے یہ نہیں مانگ سکتا تھا کہ وہ بڑھاپے میں اسے اولاد سے نوازے؟ اگرچہ ان کی بیوی بچے پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو آئیے قرآن سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ہے، کف ہا عین صد۔ یہ حروف قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک ہیں، اور ان کی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ آپ کے رب کے ایک بندے زکریا پر احسان کا بیان ہے۔ جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، کہنے لگے، خداوند، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن اے رب، میں نے کبھی تجھ سے بے فائدہ دعا نہیں کی۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں جب چلا جاؤں گا تو میرے رشتہ دار کیا کریں گے، کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے، اور اس لیے مجھے ایک جانشین عطا کر اپنی طرف سے تحفہ، میرا بننے کے لیے وارث اور یعقوب کے خاندان کا وارث۔ اس کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے یہ نام اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں چنا۔ اب آئیے میں آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معنی بتاتی ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نام کی لفظی معنی یہ ہے کہ وہ رہتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نام ان کو اس لیے دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان اور نبوت، یعنی عقیدت اور نبوت کے ذریعے باطنی زندگی عطا کی تھی۔ اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یحییٰ علیہ السلام کے ذریعے ہدایت دے کر زندہ کیا، اور اس کے باوجود دوسروں کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس کی ماں کے پیٹ کو بڑھاپے تک بانجھ رہنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی وجہ سے تھا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ قبل ہوئی تھی۔ ان کی والدہ حنا کی بہن تھی، جو کہ مریم علیہ السلام کی والدہ تھی۔ زکریا نے ایک بچے کے لیے دعا کرتے وقت خاص طور پر ایک خاص بچہ طلب کیا تھا۔ ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک غیر معمولی بیٹا عطا کیا۔ دیکھیں، بچپن میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس کی تبلیغ اور لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ بھی انہیں سونپا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں ہی زبردست پختگی اور حکمت عطا کی تھی، اور بعض مورخین کے مطابق 30 سال کی عمر سے پہلے ہی نبوت سے
سرفراز ہو گئے تھے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے صحبت پر تنہائی کو ترجیح دی۔ وہ درختوں کے پتے کھاتا تھا اور چشموں کے پانی پیتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنا رویا کہ ان کی آنکھیں سیاہ پڑ گئی تھی، اور عفت کا مظہر تھا، اور عمر غیر شادی شدہ رہا۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کس نے شہید کیا اور کیسے شہید کیا، اور کیا وجوہات بنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حکام کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ہیروڈ اینٹیپاس، فلسطین کا حکمران، اپنے بھائی کی بیٹی سلوم سے محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورت بھتیجی سے شادی کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس شادی کی حوصلہ افزائی اس کی والدہ اور صیون کے کچھ علماء نے کی تھی، یا تو خوف کی وجہ سے یا حکمران کی حمایت حاصل کرنے کی وجہ سے۔ حکام کا منصوبہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ایسی شادی بے حیائی ہوگی اور مجھے کسی حالت میں منظور نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تورات کے قانون کے خلاف تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا فرمان جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ سلوم غصے میں تھی کیونکہ یہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ سلطنت پر حکومت کرے۔ اس نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی سازش کی۔ پرکشش لباس پہن کر وہ اپنے چچا کے سامنے گاتی اور ناچتی، ہیروڈ کی ہوش کو جگاتی، اسے گلے لگا کر اس نے جو چاہا اسے پورا کرنے کی پیشکش کی۔ فوراً اس نے اسے کہا کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر رکھنا پسند کروں گی، کیونکہ اس نے پورے ملک میں تمہاری اور میری عزت کو خراب کیا ہے۔ اگر آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں تو میں بہت خوش ہوں گی اور آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس کی توجہ سے متاثر ہو کر اس نے اس کے شیطانی درخواست کو تسلیم کر لیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی اور ان کا سر سلوم کے پاس لایا گیا۔ ظالم عورت خوشی سے جھوم اٹھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی موت کا بدلہ دیا گیا۔ نہ صرف وہ بلکہ تمام بنی اسرائیل کو حملہ آور فوجیوں کی طرف سے سخت سزا دی گئی، جنہوں نے ان کی سلطنت کو تباہ کر دیا، اور بائبل کے ذرا کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات 36 عیسوی میں 42 سال کی عمر میں ہوئی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔